بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقتولین بدر کا ماتم۔ بدر میں کفار قریش کی شکست فاش کی خبر جب مکہ میں پہنچی تو ایسا کوہرام مچ گیا کہ گھر گھر ماتم کدا بن گیا، مگر اس خیال سے کہ مسلمان ہم پر ہنسیں گے، ابو سفیان نے تمام شہر میں اعلان کرا دیا کہ خبردار، کوئی شخص رونے نہ پائے۔ اس لڑائی میں اسود بن مطلب کے 2 لڑکے عقیل اور زمعہ اور ایک پوتا حارث بن زمعہ قتل ہوئے تھے۔ اس صدمے جان کاہ سے اسود کا دل پھٹ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے ان مقتولوں پر خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے تاکہ دل کی بھڑاس نکل جائے، لیکن قومی غیرت کے خیال سے رو نہیں سکتا تھا، مگر دل ہی دل میں گھٹتا اور کڑھتا رہتا تھا اور آنسو بہاتے بہاتے اندھا ہو گیا تھا۔ ایک دن شہر میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ دیکھو کون رو رہا ہے، کیا بدر کے مقتولوں پر رونے کی اجازت ہو گئی ہے؟ میرے سینے میں رنج و غم کی آگ سلگ رہی ہے، میں بھی رونے کے لیے بے قرار ہوں۔ غلام نے بتایا کہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ اسی غم میں رو رہی ہے۔ اسود شاعر تھا، یہ سن کر بے اختیار اس کی زبان سے یہ دردناک اشعار نکل پڑے جس کے لفظ لفظ سے خون ٹپک رہا ہے۔ ان یضل لها بعیر ویمنعها من النوم السہود۔ کیا وہ عورت ایک اونٹ کے گم ہو جانے پر رو رہی ہے اور بے خوابی نے اس کی نیند کو روک دیا؟ کی علی بکر ولکن علی بدر تقاصرت الجدود۔ تو وہ ایک اونٹ پر نہ روئے لیکن بدر پر روئے جہاں قسمتوں نے کوتاہی کی ہے۔ فبکی ام بکیت علی عقیل وبکی حارثا اسد الاسودی۔ اگر تجھ کو رونا ہے تو عقیل پر رویا کر اور حارث پر رویا کر جو شیروں کا شیر تھا۔ وبکیہم ولا تسمی جمیعا وما لابی حکیمۃ من ندیدی۔ اور ان سب پر رویا کر مگر ان سبوں کا نام مت لے، اور ابو حکیمہ زمعہ کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں ہے۔